سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں ہماری اس بابرکت محفل کے آخری مقرر محترم جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی، اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میرے وہ بھائی جو آگے پیچھے کھڑے ہیں یا باتوں میں مصروف ہیں، ان سے درخواست ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، منڈی بہاؤدین شہر کی عظیم الشان اور اس فقید المثال درسگاہ اندر کانفرنس انتظام و انسلام ہر لحاظ نل بفضل اللہ تعالی کامیاب و کامران ہے۔ صرف انشاءاللہ ایک کمی رہ گئی ہے جڑی اگلے سال دور ہو جائے گی انشاءاللہ، کہ جنریٹر جڑا ہے اس سٹیج تو تھوڑا جا دور ہے، اس نو قریب ہونا چاہیے سی۔ کی خیال ہے؟ وہ انشاءاللہ اگر تھوڑا جا اور قریب ہو جاندہ تو سکون زیادہ ہو جاندہ۔ توڑی ان توجہ میرے حال ہے یا کوئی نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو کہاں جڑے تنگ ہو میرے تو، چلو خیر، یہ مطلب سارے ہی تنگ بیٹھے ہو۔ اور برآمدے والے کدے دوست قریب آ جاؤ تھے، جڑے برآمدے جو بیٹھے ہو اگے آ جاؤ، تشریف لے آؤ، توڑے چہرے بھی زیارت بھی ہو جائے۔ غور فرمائی، ہر مسلمان یہ خواہش اور چاہت ہے کہ اللہ پاک اس نو کامیاب کرے دنیا چ بھی اور قیامت نو بھی۔ تو آڑی بھی خواہش ہے یا کوئی نہیں ہے؟
دنیا کامیابی یہ ہے کہ اللہ گناہ تو بچائے اور نیک اور سیدھا راستہ عطا کرے، اور قیامت والے دن دی کامیابی یہ ہے کہ اللہ جنت عطا فرمائے۔ اس نو کیا جاندہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ توجہ میرے حال ادھروں نہیں ویکھنا، میرے حال ویکھنا۔ دنیا اور آخرت کامیابی اللہ نے صالح اعمال وچ رکھی۔ ہر انسان نقصان ہے دنیا بھی اور قیامت ہو، جدے کول ایمان اور اعمال صالحہ نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نقصان تو خسران تو ہی بچے ہے جس نو اللہ نے ایمان بخشے اور نیک اعمال دیتے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے جڑا مسلمان ہے کہ اچھے تو اچھا عمل کرے، اور اس نے امید رکھتا ہے کہ اللہ میں ثواب دے۔ ویکھو نا بعض دفعہ علماء کرام نے تو سنے ہوئے گا کہ جنازے دا اعلان ہوتا ہے تے پیغام ملتا ہے بس جنازہ پڑھو تے ثواب دارین حاصل کرو۔ یعنی مومن نو مولوی لاؤڈ سپیکر تے کھڑے ہو کے لالچ دیندا ہے بس ثواب لبے گا۔ جنازے دے ثواب دی خبر تو ان عالم نے دیتی، مسجد لاؤڈ سپیکر ذریعے اعلان ہویا ہے کہ مسلمان فوت ہو گیا ہے، او دا انہیں بجے جنازہ ہے، پڑھو تے ثواب ملے۔ جیڑی اس خبر دیتی ثواب تے ملنا قیامت نو اور دیونا اللہ نے۔ اس مولوی صاحب نو کنے دسیا ہے بس تینوں اسی جنازہ پڑھو تے تنوں ثواب ملے گا۔ اس کو کوئی خبر پہنچی ہے تو اس نے خبر پہنچائی۔ جنازہ مسلمان مواحدہ پڑھو گے ثواب ملے گا، ایک خبر تو ہن مولوی نے لاؤڈ سپیکر ذریعے سنائیے، اور اس کو خبر حدیث دی روشنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا کسی مسلمان دا جنازہ پڑھے اللہ ان اود پہاڑ دے برابر ثواب دیندا۔ جیڑا میت نو دفنا کے آئے اس نو 2 اود پہاڑ دے برابر ثواب۔ ایویں ہی آگے ذرا غور کرتے جائیے، اعلان بڑھتے جا رہے حضرات فلاں بندہ مسجد مدرسے 1000 روپیہ دے گئے، اللہ انہوں ثواب دارین دے ہوئے۔ یہ مطلب ہے وہ دنیا آخرت یہ ثواب دے دی پھر خبر دے رہے۔ یاد رکھیے ایک خبر جڑی یہ بھی حدیث دی روشنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ دیوڑ نال اللہ اجر دیندہ ہے، ثواب دیندہ ہے۔ حدیث صحیح بخاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ادھی کھجور اللہ دے راہ صدقہ کرے، ادھی کھجور اللہ اسنو دینے ہاتھ تے لے کے پالتا رہندہ ہے قیامت نو اود پہاڑ دے برابر بنا کے اللہ دا ثواب دے وے۔ یہ مطلب ہے صدقہ اجر ثواب دی نوید بشارت رسول اللہ نے سنائی۔ غور کیجئے اسی طرح اعلان ہوتا ہے کہ حضرات فلاں بندہ جڑا فوت ہو گیا سی جدے جنازہ اساں پرسوں پڑھے ہے تے اساں 2 اود پہاڑ دے برابر ثواب لے ہے،
اج اس دا فوتگی نو ہو گیا ہے 3 دن. ساری برادری مسجد آ گئی ہے تے کھجور دیاں گٹکاں بھی پہنچ گئی ہیں. ساری برادری گٹکاں پڑھنی شروع کر چھوڑیا نے تے 8:45 بجے مولوی آنا ہے. انہیں آکے دعا کرنی ہے تے ساری برادری شریک ہو تے ثواب ہے. پھر ثواب دی امید پہ دیوان دے. غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے. بات میری سمجھ سے آئے گی لیکن آنی تو انہوں 1:30 بجے تو بعد ہے. پہلے گھنٹہ 1.5 تو انہوں سمجھانا پڑنا ہے کہ میں تو دسنا کی چال. اس نے پھر خبر دیتی ہے مسجد کھڑے ہو کے کہ تو ہنو قرآن خانی دا گٹکا پڑھن دا ثواب لبھے گا تے آجو. یہ ان مومن دوڑے آ رہے کلمہ گو نشے آ رہے ہیں کہ ثواب مولوی صاحب اعلان پہ کر دیں ثواب لبھو. یہ دا مطلب ہے مولوی صاحب نے عوام دی نبض پھدی ہوئی ہے بھئی ثواب دے ناتے بہت آن دے. انہوں نے ثواب چاہی دے. ثواب تو بغیر ناندہ گزارا کوئی نہیں. مسجد پیسے دے جو ثواب ملے، کول پڑھو ثواب ملے، جنازہ پڑھو ثواب ملے، 7واں جناب حصہ پاؤ ثواب ملے، 11ویں حصہ پاؤ ثواب ملے، عرس تے بس جا رہی ہے تسی بھی آجو ثواب ملے گا. یہ ساری چیزاں ثواب دی امید اچ قوم کر رہی. میں جڑی بات تو دسنا چاہنا، نماز بھی پڑھ دے ہو ثواب لئی، روزہ رکھ دے ہو ثواب لئی، حج کر دے ہو ثواب لئی، زکوٰۃ دین دے ہو ثواب لئی، صدقہ خیرات نیکی جو کچھ کر دے ہو، ارادہ کی ہوندہ ہے کہ اللہ سانو اس دے بدلے ثواب عطا کرے، جزا عطا کرے، انعام عطا کرے، اپنی رضا عطا کرے، وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے، دنیا سوکھی کر دے، قبر آسان کر دے، جنت والے دن قیامت والے دن اللہ جنت عطا کرے، رسول اللہ دا جھنڈا دے، ساتھ دے، اور کوثر دا جام ملے، پل صراط تو صحیح پار گزر جا. یہ سارا کچھ کس دے لالچ ہو رہے ہے ثواب لبھنے چ. ہن تو سی دسو بندہ جے نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات دے، جنازے پڑھے، کول کرے، ساتویں کرے، چلیویں کرے، نیکیاں نیک اعمال بہت سارے کرنے کی کوشش کرے، تسبیحاں پڑھے تے قیامت نو ثواب کوئی نہ لبھے. یہ بندہ کتنا ناکام ہوئے ہے. ناکام ہوئے ہے نا. ساری محنت راہ گاں گئی، ضائع گئی. ارادہ کیسی کہ ثواب ملے. ہر مکتبہ فکر دے، ہر شخص دے خاص چاپ جلسہ کیوں کرایا ہے؟ ثواب ملے. تسی کیوں آئے ہو؟ ثواب ملے. میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ثواب ملے. تسی کیوں بیٹھے ہو سنن لی کہ ثواب ملے. رات نیند قربان کیتی ہے ثواب ملے. اولاد چھوڑ کے آیا ثواب ملے. والدین چھوڑ کے آیا ثواب ملے. تے جے ثواب بھی نہ ملے تے دسو بس ساری رات ضائع گئی ہے نا، برباد ہو گئی. اس واسطے یہ مسئلہ انتہائی عام ہے. یہ یاد کر کے تساں جڑا آج سبق لے جانا ہے کہ ثواب اللہ کدوں عطا کردہ ہے اور کس ویلے بندے نو عمل کریاں اللہ ثواب عطا کردہ ہے. ثواب ملتا کدوں. میں بڑے سادہ جے الفاظ دے اندر ایک پیغام، ایک درس تمہارے سامنے رکھاں گا. تسی دل جمی نل سنو، غور کرو، ابہام اشکال پیش ہوئے سمجھ نہ آئے. ہر آدمی نو حق حاصل ہے اپنو ابہام اشکال لکھ کے میرے کو بھیج چھوڑے. میں انشاءاللہ جواب عرض کر کے جاؤں گا. ثواب دی امید سارے اعمال ہو رہے. ایسا یہ سمجھے کہ ثواب شاید نماز پڑھن نہ لبد ہے، ثواب شاید روزہ یا حج کرن نہ لبد ہے، ثواب شاید بیت اللہ حاضری دیئے تے لبد ہے، ثواب شاید زکاة صدقے خیرات نہ ملد ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا لے. لیکن میں دعویٰ کرنے لگا کہ قرآن پاک دی تلاوت ثواب نہیں، نماز پڑھنے ثواب نہیں، روزہ رکھنے ثواب کوئی نہیں، حج کرنے ثواب کوئی نہیں، صدقہ خیرات دینے ثواب کوئی نہیں، تسبیح پڑھنے ثواب کوئی نہیں، جتنے مرضی متھے تے محراب بنا لو ثواب کوئی نہیں، جتنے مرضی مرتھے رگڑ لو سجدے اندر ثواب کوئی نہیں، جتنی مرضی تسبیحاں پھیر لو ثواب نہیں. ثواب ان اعمال چ نہیں،
ثواب اللہ نے صرف رکھے ہے تے مصطفیٰ دی سنت دی اتباع رکھے ہے، صرف اور صرف ثواب سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی چے، آپ دی اتباع چے، آپ دے نقش قدم تے چلن دے اندر عمل تھوڑا بھی ہوئے سنت دے مطابق تے اللہ انہوں ثواب عطا فرماندہ ہے، تے عبادت ساری رات دی ہوئے تے طریقہ رسول اللہ دنو ہوئے تے ثواب کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے ثواب پھر قرآن پڑھنے تے کوئی نہ آیا نا، ثواب نماز تے سجدے تے قیام تے رات کھڑے ہونے تے کوئی نہ آیا نا، ثواب ملتا ہے رسول اللہ دی اتباع اندر، نماز بھی ثواب کوئی نہیں، یہ پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں۔ غور کرنا یہ دے ہوتے میں قرآن چوں احادیث چوں دلائل اس کرنا چاہنا کہ جے اس گمان چونا کہ شاید تسبیح پھیرنا ثواب لب جاندہ ہے، ثواب نہیں جے ملنا سبحان اللہ پڑھن نال بھی، الحمدللہ کہن نال بھی، لا الہ الا اللہ پڑھن نال بھی، نماز تے سجدے تے سجدہ کرن نال بھی ثواب نہیں ملنا جب تک پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہ ہوئے۔ یا ایوے سمجھ لو کہ عمل صالح اچھا عمل نیک عمل دے وچ دو شرطہ محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ جب تک دو شرطہ نہ پائیاں جان او عمل صالح ہو ہی نہیں سکدا، نیک ہو ہی نہیں سکدا۔ عمل دے صالح ہون لئی، عمل دے اچھے ہون لئی، عمل دے نیک ہون لئی ضروری ہے کہ رضا اللہ دی مطلوب و مقصود ہوئے تے طریقہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے، پھر وہ عمل صالح ہوئے گا۔ لہذا غور کیجئے، میں جو دعویٰ کیتا ہے اس دعوے تے ان دلائل میں عرض کرنا کہ ثواب قرآن دی تلاوت، نماز، روزے، حج، زکاة نہیں، ثواب پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دی اتباع اندر ہے۔ بعض دفعہ عمل بڑا چنگا ہوندہ ہے، بڑا پیارا ہوندہ ہے، ظاہری بڑا سن ہوندہ ہے، لیکن وہ دا اجر و ثواب نہیں ملتا کیونکہ رسول اللہ دا طریقہ نہیں ہوندہ۔ غور کرنا قرآن پاک نے کی فرمایا ہے، فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اے تسی ہاتھ جڑے ٹیکے ہوئے نے پچھا تھے، یہ دا مطلب ہے تسی اکے پہ ہو تھکے پہ ہو، اینج تے گل نہیں بڑھنی، میں تے ایویں بس کر دینی، بجلی اجے کوئی نہیں آئی ماشاءاللہ، جو دعا کرو بجلی آ جاوے، چلو جدوں آئی ادو بس کر دیں گے، تہاڈی ہن خیر کی خیال، بس کریے یا بیان کریے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے ما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرما جڑا بندہ اللہ اور رسول دی اطاعت کرنا ہے انہوں اللہ قیامت والے نبیوں دا سنگ عطا کرے گا، شہداء صدیقین اور شہداء صالحین دے سنگت عطا کرے گا۔ دیکھو جڑا بندہ اللہ اور رسول دی اتباع نہیں کر اطاعت نہیں کرتا وہ جتنے مرضی عمال کر لے، عمال دی کوئی قدر و قیمت نہیں، نماز اندر ثواب نہیں، روزے اجر اندر ثواب نہیں، ثواب محمد دی اتباع اندر، رسول اللہ دی اتباع اندر ہے۔ قرآن دے دوسرے مقام تے کی فرمایا ہے، فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، رمضان المبارک دے آخری عشرے اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مسجد نبوی اندر، خیمے لگے ہوئے نے، آج اعتکاف والی رات ہے، اعتکاف صحابہ نے صحابیات نے بہنے، نبی پاک نے خود اعتکاف بیٹھنے، خیمے لگ رہے ہیں، تے نبی علیہ السلام خیمے دے کول تشریف لے آئے، خیمہ لگے ہوئے ہے۔ تو انہوں پتہ ہے نبی علیہ السلام دے زمانے مرد جڑے سن اعتکاف کتے بہندے سن مسجد تے عورتاں ویکھ لو، ہاں عورتاں گھرج بہندیاں سن۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا، آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ نے اس حدیث دی ابو داؤد اندر فرما دیا نے مسجد تو بغیر اعتکاف ہے ہی نہیں، مسجد ہی اعتکاف واسطے بنائی جان دی ہے، مسجد تو باہر اعتکاف ہوندہ ہی نہیں۔ اعتکاف کہندے یہ نے کہ 20 رمضان مغرب تو لے کر کے تے جناب چاند چڑھن تک اپنے آپ نو مسجد روکن دا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف دی تعریف اندر مسجد داخل و شامل ہے، جڑا گھر بہندے وہ اعتکاف
اپنی اعتکاف مسجد جو ہوندا ہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے جدوں ازواج رسول نے مسجد نبی کیتا ہے اور کون پاکیزہ خواتین نے انہاں تو عظمت والیاں شان والیاں اور کیڑیاں عورتاں نے جڑی اپنے گھر اندر اعتکاف بیٹھن گیاں یہ صدیقہ کائنات اعتکاف کرے تو مسجد دے اندر ازواج رسول اعتکاف کرن تے مسجد دے اندر لہذا اعتکاف مسجد دے اندر گھر اندر اعتکاف ہوندا ہی نہیں ہوئے گا ہی مسجد دے اندر جو چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے لوگ آدھے فتنے دا خطرہ ہے عورت نو مسجد تے بالکل جان دیونا ہی نہیں چاہیے دا تے میں کہا مہندی شہندی ہوئے جانا ادھر لگی جاوے کوئی نہیں خیر ہوتے تو کوئی امن سکون ہے کیڑا رولا ہے مہندی تے ہو آندیاں نے کی خیال ہے یہ بزرگ ستے ہیں جاگ دیو ماشا تسی تو بڑے پرانے بزرگ ہوتے ہاں مہندی تے کوئی خطرہ نہیں عرس تے کوئی خطرہ نہیں نو راتے گزارن تے کوئی خطرہ نہیں بازار جان تے کوئی خطرہ نہیں شاپنگ کرن تے کوئی خطرہ نہیں انار کلی جان تے کوئی خطرہ نہیں میک اپ کر کے منگڑیاں تے جان تے کوئی خطرہ نہیں گھر اندر سارے غیر محرم آون تے کوئی خطرہ نہیں بازار و گلی پھرن تے کوئی خطرہ نہیں خطرہ صرف لگ گیا اس قوم نو تے مسجد دی اندر مسجد نہ جان دے آجے عورتاں نو بہت فتنے دا خطرہ ہے اسمبلی ٹور جان تے بالکل کوئی خطرہ نہیں تے جے یونی کونسل دی کونسلر بن جائے ہاں کوئی خطرہ نہیں یہ تے امن ہویا نا سکون ہویا ناظم دے دفتر بیٹھی رہے تے کوئی خطرہ نہیں چیئرمین تے ویس چیئرمین کو بیٹھی رہے تے کوئی خطرہ نہیں خطرہ ہے کہ تے مسجد گھیری چاہ جائے نا عزت ختم ہو جائے گی کہاں ہے غیرت کہاں ہے عزت کہاں ہے دین کہاں ہے شریعت سنیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیمہ مسجد نبی چ لگے ہوئے محبوب تشریف لے آئے تو سیدہ زینب نے پتہ کیا کیتا ہے ایک رسی بنوا چھوڑی چھت نال اتوں چھت نال بن کے رسی تے تھلے اپنے خیمے وال لٹکا لئی نبی علیہ السلام تشریف لے آئے فرمایا اے خیمہ کد ہے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈی زوجہ محترمہ دا ہے فرمایا رسی کیوں لٹکی ہے فرمایا مابو مجھے زینب چاندی رات جدوں عبادت کر کر کے تھک جاواں گی رسی نہ ٹیک لا لان گی انج پھڑ لان گی رسی نو ٹیک لا لان گی سہارا لے لان گی تے عبادت کر دی رہاں گی ساری رات کھڑی رہاں گی نبی علیہ السلام نے فرمایا رسی توڑ دیو جے تھک جاؤ تے لیٹ جایا کرو تھک جاؤ تو سویا کر جایا کرو میری شریعت اندر میرے دین اندر فرمایا رسی نہ لٹک جانا دین نہیں رسی دے نال جناب لٹک کے سہارے لے کے عبادت کرنا دین نہیں تھک جاؤ تے سو جایا کرو رات جاگن اندر جناب رسی نہ لٹک کے جاگن اندر ثواب نہیں ثواب محمد اتباع اندر ہے میرے طریقے اندر ہے خبردار رسی نہ لٹ کرو توڑ دو رسی جناب کاٹ تو رسی کاٹ دیتی گئی اے اس دے شریعت دین تے ہون بزرگ کچے دھاگے نہ لٹکے رہے الٹے سدھے بھی نہیں جے سدھے لٹکن تے اہل حدیث دا ولی ہوندہ ہے جے الٹے لٹکن تے بزرگان دا ولی ہوندہ ہے آندھے الٹے لٹکے رہے 12 سال کچے دھاگے نال میں کہ کوئی منڈی باؤ دینے چاہے ہو جا مولوی ہے جڑا کچے دھاگے نہ قابو آ جائے انہوں بزرگ سن الٹے لٹکے رہے میں کہا الٹے کیوں لٹکے کہنے لگے فقیری لین گئے سے میں کہا قرآن حدیث جو کچھ اساں پڑھے ہے کوئی جرم کوئی قصور ایسا نہیں اسلام اندر کوئی گناہ ایسا نہیں جی دی سزا 12 سال الٹا لٹکنا ہوئے کی کیتا ہے بزرگاں آندھا بزرگاں کچھ نہیں کیتا تو میں پھر الٹے کیوں لٹکے رہے جن اے نہ بسائے راز یہ گلہ نے تو سمجھ نہیں آنی اچھا تو میں کہا بزرگ پھر نماز نہیں پڑھی 12 سال پڑھی جانے میں کیویں اوتے الٹے لٹکے رہے کہنے لگے پڑھ لئی ہوئے گی جی میں بھی پڑھ لئی گی تو انہوں کی اعتراض پڑھ لئی ہوئے گی تو میں کہا جی نماز پڑھی ہے تو کھانا نہیں کھاتا جی کھاتا ہے 12 سال میں کیویں اوتے الٹے لٹکے رہے جنہیں کھا لیا ہوئے گا تو میں آگیا حاجت نہیں ہوئی جانے ہوئی ہے میں کیویں کی ہویا ہے میں کسان کسے پاگل خانے پھر داخل کرا دو اہل حدیثو سن لو
اللہ دی رحمت ہے جس نے اللہ نے تہانوں اس قصے کہانیاں تو بناوٹ تو جھوٹ تو کلندری تو ملنگ ہون تو مجذوب ہون تو پاگل ہون تو دیوانے ہون تو کنویں دے وچ الٹے لٹکن تو محفوظ کر کے تو نے کی عطا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کوئی مطلب الٹا نہیں لٹکے رہے ہیں، یہ اسلام اندر لوگوں الٹے لٹکن اندر ثواب نہیں، 12 سال الٹے سدھے ہون اندر ثواب نہیں، تھرکن اندر ثواب نہیں، ہاتھ لائیے تے کرنٹ پہ جائے دے ثواب نہیں، اینج ہاتھ لائی نا تے ایک مولوی اونج ڈگ دے جائے، تیسرا اینج ڈگ دے تے میں اللہ دے بندوں صدیق نے بھی گزارا کیتے ہیں، صدیق اکبر عمر عثمان علی نے بھی دنیا نے زندگی گزاری ہے، کوئی ہے ایسا صحابی جن ہاتھ لائے ہوتے دوجن کرنٹ پہ ہوئے تے گر کے ہوئے تے حال پہ گئے ہوئے، حال پہ جاندہ ہے حال اندر، میں کہا مولوی جی حال پاؤندہ ہے حال اندر کدے پوے منار پاکستان دے تو حال پاؤندہ ہے حال دے اندر قالین دے اتے کدے ہو وہ منار پاکستان دے کھڑے تے حال پوے تے تھلے ڈگو جن اساڑا ایڈا حال سیانا اتے نہیں پوندہ تھلے پوندہ ہے، پتہ ہے نا با اتوں ڈگنا ہے تے جناب لات نہیں یا ہاتھ نہیں، جھوٹ بول دیو قوم نو مکاری اور بے دینی تے لگان دیو، آئیے اہل حدیث تا پیغام سنو، فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ثواب الٹے لٹکن اندر نہیں، ثواب کچے دھگ لٹکن اندر نہیں، ثواب رسی دے جناب بچ کے عبادت کرن دے اندر نہیں، رسی نال اپنے آپ نو قابو کر کے سجد کھڑا رہے ثواب دے اندر نہیں، جناب رات نو کہنا جناب قبرستانی رات گزارے ثواب دے اندر نہیں، ایک پیر رکھیا گھوڑے دے ایک پاسے رکابت، دوجا پیر چکے دوجے پاسے رکھن تو پہلے پورا قرآن ختم کر چھوڑیا، ایڈی رفتار یعنی بزرگاں دی بڑے برق رفتار آئے، پھر کی کیتے یعنی 40 سال نماز پڑھی، اشاد وضو نال فجر دی نماز پڑھ دے رہا، میں 40 سال یعنی جی میں ستے نہیں یعنی نہیں ستے تے میں آگیا جنہ تے قرآن نازل ہوئے ہے، جنہ تے قرآن نازل ہوئے ہے انہاں دے بارے قرآن کی آندہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوبہ رات نو نہ اٹھیا کرو، آرام بھی فرما لیا کرو، سو بھی جایا کرو، کچھ تھوڑا حصہ عبادت کر لیا کرو، کدی آدھی رات کدی اس تو زیادہ کدی اس تو کام، محبوبہ اپنے جسم دا بھی حق ادا کیتا کرو، لوگوں دین نو کیا جائے ثواب ساری رات عبادت دے اندر نہیں، ثواب محمدی سنت دے اندر ہے، ثواب پیغمبر دی اتباع اندر ہے، ثواب اپنی مرضی نہ مال کرن دے اندر نہیں، جیویں جناب سمجھ نہیں آئی ذرا غور کر دے جانا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ روایسی البخاری اندر ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، تینوں صحابہ نبی علیہ السلام دروازے تے، فرما اما جی رسول اللہ گھر نہیں، فرما نہیں، فرما ایسا ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ نبی علیہ السلام رات نو گھر اندر کیویں رات گزار دینے، بار جیڑی ساڑھے سامنے دن ہوندہ اسی جاننے رات گھر کیویں گزار دینے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے رات میں عبادت کرتے رہندے نے، مصلی پاک تے کھڑے رہندے نے، حتیٰ کہ پیر مبارک بھی سج جاندے نے، ورم پہ جاندے نے، صحابہ کرام نے سنیا، تینوں اصحاب نے کہنے لگے یار معصوم ہو کے گناہ تو پاک ہو کے اتنی عبادت، اسی گناہگار ہو کے عام انسان ہو کے رات نو ستے رہنے آج تو بات ایک صحابی آندہ میں ساری زندگی روزے رکھنا ہے، کدے روزہ نہیں کھولنا، ساری زندگی روزے رکھا گا، ساری زندگی روزہ، سحری افطاری روزانہ روزے ہونگے، کدے روزہ نہیں چھڑا گا، 1 مہینہ فرضی 11 نفلی 11 مہینے نفلی روزے،
دوجا صحابی اللہ دی قسم ہے میں شادی نہیں کرنی، نہ شادی ہوئے گی، نہ بیوی ہوئیں گی، نہ بچے ہوں گے، نہ مصروفیات اندر جنا وقت گزارنا پے گا، نہ محنت نہ مزدوری، ہر ویلے دین دی خدمت۔ تیسرا صحابی ہے میں رات نو سونا نہیں، ساری رات عبادت کر دیا رواں گا۔ نبی علیہ السلام دے دروازے دے سامنے یہ تینوں اصحاب ذکر کر کے گئے، لوگو سنو اہل حدیث دا پیغام سنو، مسلک اہل حدیث دا پیغام سنو۔ تینوں اصحاب کی چاہتے ہیں؟ سارا میں ایک صحابی ہے پوری زندگی روزے رکھنا چاہنا وا، روزہ رکھنا جو ثواب کتنا ہے۔ دوسرا صحابی ہے ساری رات نفل پڑھنا چاہنا وا۔ تیجا صحابی کی ہے شادی نہیں ہوئے گی، عبادت زیادہ ہوئیں گی، شادی نہیں ہوئے گی، رسول اللہ دی خدمت حاضر رواں گا۔ تینوں اصحاب نے اپنی اپنی خواہشات محبت اظہار کیتے ہیں۔ اما جی ایسا سن رہی نے ایک گھر تشریف لے گئے جو نبی پاک تشریف لے آئے، آپ نے آندیاں بیان کیتا یا رسول اللہ یہ صحابہ کرام تشریف لائے، انہوں اپنے اپنے جذبات اظہار کیتے۔ نبی علیہ السلام نے سن کے آرام نہیں فرمایا، سن کے خوش نہیں ہوئے کہ میرے اصحاب اتنی عبادت کرنے والے ساری رات عبادت کرن گے، ساری زندگی روزے رکھن گے، نہیں میرے مصطفیٰ پریشان ہوئے، گھر بیٹھے بھی برداشت نہیں کیتا، فوری گئے مسجد نبوی اندر۔ فرما ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرما اعلان کرو اصحاب رسول نو کہو مسجد اکٹھے ہو جان۔ یا رسول اللہ خیر تو ہے، اگر کوئی اچانک کوئی جناب کوئی دشمن دا حملہ ہون لگے، فرما نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ضروری اصلاح کرنی ہے۔ صحابہ بولو یا رسول اللہ اگر زور تو بعد مسئلہ پیش آئے اثر تے آ جان گے اصلاح ہو جائے گی، اثر تے مسئلہ پیش آئے مغرب عشاء تے آ جان گے اصلاح ہو جائے گی، یا آگے جمعہ دا خطبہ آ رہی ہے تو آڑی دوسری جناب صحابہ آ جان گے اصلاح کر دو گے۔ فرما نہیں میرے صحابہ فوری بلاؤ صحابہ کرام نو، منہج دا مسئلے، عقیدے دا مسئلے، زندگی دے جناب مسئلے، آخرت دا مسئلے، نجات دا مسئلے، مغفرت دا مسئلے، بلاؤ اصحاب نو۔ بلایا گیا اصحاب رسول مسجد نبوی چے کٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ سنو تو اڈے وچوں تین اصحاب جڑے میرے دروازے تے گئے اپنے اپنے جذبات دے اظہار کر رہے سن، انہاں ذرا کیویں کیتے؟ تینوں اصحاب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس چیز دے اظہار کیتے زندگی بھر روزے رکھاں گا۔ دوسرا صحابی آندے ساری رات عبادت کریں گا۔ تیسرا صحابی آندے ساری زندگی شادی نہیں کراں گا، رسول اللہ دی خدمت، دین دی خدمت، حدیث دی خدمت، قرآن دی خدمت، ہر ویلے عبادت عبادت عبادت۔ نبی علیہ السلام سن کے کی فرمائے؟ شاباش، انہوں نے جناب انعام دو، نہیں خوش ہوئے پیغمبر، نہیں مسرت پہ آئے، نہیں آپ نے فرمایا میرے صاحب سن لو میں اللہ دا رسول ہو کے، اللہ دا نبی ہو کے، گناہوں تو پاک ہو کے، معصوم عن الخطا ہو کے رات نو عبادت بھی کر جان، میں رات نو سوندا بھی آرام بھی فرمانا وا، میں شادیاں بھی کیتیاں نے، میں کدے روزہ رکھنا کدے نہیں رکھدا، تسی میرے تو آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ سن لو صحابہ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ساری زندگی روزے ثواب نہیں، ساری رات عبادت ثواب نہیں، ثواب صرف محمدی اتباع اندر، ثواب نہیں ملے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سانو تانا دین والو ثواب چنگا کام ہی کرنے آنا، قرآن ہی پڑھنے آنا، حدیث ہی پڑھنے آنا، اسی کوئی نواں کام کیتے، قرآن ہی پڑھے آنا۔ جی اسی کبھی ہے نا کہ اذان تو بعد درود پڑھیا کرو، اذان سن کے اذان پڑھ کے درود پڑھیا کرو، پتہ کیا درود ہی پڑھیا نا، بھاویں پہلے پڑھ لئی بھاویں پیچھے پڑھ لئی۔ میں کہا تسی اذان تو پہلے نہ پڑھو، رسول اللہ اذان تو بعد پڑھو۔ کہنے لگے پہلے پڑھ اندر حرج کی ہے، میں کہا درود ثواب نہیں، ثواب محمدی اتباع اندر ہے، ثواب درود اندر نہیں، ثواب رسول اللہ دی اتباع اندر ہے، آپ دے طریقے اندر ہے۔ کہنے لگا کہ میں سنیے حدیث بخاری اندر ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان دا خطبہ ارشاد فرمائے، عید قربان دا خطبہ دے کے فرمایا میرے صحابہ سنو، قربانی اسے بندے دیے جنہیں جا کے نماز پڑھ کے قربانی کیتی ہے، جنہیں نماز عید پڑھی ہے پھر جا قربانی کیتی ہے۔
صحابی پتہ کی آندا ہے کہنے لگا محبوب جی میں تے پھر کر آیا جی سویرے سویرے فرمایا او کیویں یا رسول اللہ میں باہر ڈیرے تے رہندا سا میں ادھر قربانی کیتی ہے با عید پڑھن جاؤں گا واپس آؤں گا لیٹ ہو جائے گی میں سویرے سویرے اٹھیا قربانی کیتی ہے قربانی کر کے پھر میں آ گیا تواڈے پیچھے عید پڑھن ہن جاواں گوشت پکیا ہوئے گا جانے گوشت کھاواں گے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے پیارے گوشت ہو گیا ہے قربانی گوشت ہو گیا قربانی نہیں ہوئی گوشت ہو گیا قربانی نہیں ہوئی کیوں قربانی میں جناب عید دی نماز تو بعد ہوندی ہے پہلے کرنے والا دینا ہے یا رسول سے آپ بھی نے نہیں کیا یا رسول اللہ حرج کی ہے گھنٹے ڈیڑھ دے فرق لگا ہے کیا حرج ہے یا رسول اللہ اگر پہلے کر لیے تو حرج کیا نہیں سانو پوچھ دے اذان تو پہلے پڑھ لیے تو میں کہا مصطفیٰ کو پوچھو جنہ فرمایا میں بعد فرمایا تو پہلے قربانی کیتی ہے لہذا تیری قربانی نہیں ہوئی قربانی اندر ثواب نہیں ثواب محمد دی اتباع اندر ہے جانور ذبح کرن اندر ثواب نہیں ثواب رسول اللہ دی اتباع اندر ہے آپ دے طریقے اندر ہے کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے فرما وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ رسول امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کہنے لگی اسی قرآن تو نبی پنا پیار کوئی نہیں میں کہا پیار دے ہے جنہیں حدیث ہوتا رسول اللہ نا پیار نہیں میں کہا پیار دے ہے جنہیں پھر تسی اذان تو پہلے درود کیوں نہیں پڑھ دے میں کہ اذان تو پہلے پڑھ لئیے تو پیار زیادہ ہو جاندے ہیں یہ بعد پڑھ لئیے تو پھر آندہ ہے تو نبی پانا پیار نہیں یہ پیار ہوندہ تو پہلے نبی پاک تو پہلے جناب نماز اذان تو پہلے صلاة پڑھ دے جو تو نبی پانا پیار ہوندہ نا ضرور پڑھ دے تو نبی پانا پیار نہیں میں کیا پیار تے اسی بعد ہی پڑھنے ہیں کہنے کہ پہلے پھر کیوں نہیں پڑھ دے تو میں کہا تو نبی پانا پیار کوئی نہیں آندہ سانو ہے پیار تو میں آگے تسی نماز دی اندر کی پڑھ دے ہو جدو اللہ اکبر کہن دے ہو جب سبحانک اللہم تو میں کہتا ہوں نبی پانا پیار کوئی نہیں جنہیں پیار ہے تو میں کہتے درود شریف پڑھ لیا کرو سبحانک اللہم پہلے ایک بار درود شریف ہو جائے ایک بار سبحانک اللہم تو بعد درود شریف ہو جائے پھر سورۃ فاتحہ تو پہلے درود شریف ہو جائے پھر سورۃ فاتحہ تو بعد درود شریف ہو جائے پھر قرآن دی سورت پڑھن تو پہلے ایک بار درود شریف ہو جائے پھر قرآن دی سورت پڑھن تو بعد پھر درود شریف ہو جائے پھر رکوع تے جان تو پہلے ایک بار پھر درود شریف ہو جائے پھر رکوع تے جا کے درود شریف ہو جائے پھر رکوع تو سر اٹھا کے درود شریف ہو جائے پھر ربنا ولک الحمد تو بعد درود شریف ہو جائے پھر سجدے تے جا کے سبحان ربی الاعلیٰ تو پہلے درود شریف ہو جائے پھر سجدے دے اندر نبی جناب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پھر درود شریف ہو جائے کہنے لگے کیوں ہو جائے میں کہتا ہوں نبی پانا پیار نہیں جڑے پیار تے لیکن اتھے نبی پانے پڑھیا نہیں میں کہا ایویں تے اہل حدیث اندر اذان تو پہلے مصطفیٰ نے پڑھایا نہیں مصطفیٰ نے نہیں پڑھایا پیار ہے رسول اللہ دی ذات نال اذان تو پہلے اسی کیوں نہیں پڑھ دے جویں تسی قیام اندر نہیں پڑھ دے رکوع اندر نہیں پڑھ دے سجدے اندر نہیں پڑھ دے اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ ثابت نہیں یہی تے اہل حدیث اندر ہے کہ جڑا اذان تو پہلے پڑھ دے وہ ثابت نہیں ثواب درود اندر جے ملدا ہوندا ہر ویلے پڑھی رکھ دے لیکن اذان تو پہلے کیوں نہیں پڑھ دے کہ ثواب نہیں ملنا ثواب درود دی اندر ثواب محمدی اتباع اندر ہے قرآن کی یاد ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا نے نماز عید کا اندر صحابہ کرام عید پڑھن واسطے آئے نا ایک بندہ نماز پہ پڑھدا سی عیدگاہ عید دی خطبے تو نماز تو پہلے علی پا نے ویکھیا آپ نے فرمایا نماز جڑی پڑھدا پہ ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہنے لگا نماز ہی پڑھی ہے مولا علی اور کیا کیتا ہے نماز ہی پڑھی ہے نا نماز پڑھن دی وجہ تو بندہ جہنم میں جائے گا نماز پڑھن تو بھی روک دیو علی پاک نے فرمایا نماز پڑھن دی وجہ تو جہنم میں نہیں جائے گا مصطفیٰ دی سنت دی مخالفت دی وجہ تو جہنم میں بندہ جائے گا کیونکہ نبی پاک دے زمان عید گاہ کبھی کوئی مسلمان آ کے عید تو پہلے نماز پڑھدا
نہیں سی تو اپنے کولو نماز بنائیے کڑیے شروع کیتی ہے، لہذا ثواب نماز دی اندر نہیں، ثواب رسول اللہ دی اتباع اندر، رسول اللہ دی پیروی اندر ہے۔ غور کرنا، ثواب رسول اللہ دی اتباع اندر پیروی اندر ہے۔ یہ اہل حدیث دا پیغام ہے۔ سانو پوچھتے ہو اذان تو پہلے صلاۃ کیوں نہیں پڑھنے؟ اسی نے ثواب اتباع رسالت اندر ہے۔ آندھو قبر اذان کیوں نہیں، قبر تے اذان کیوں نہیں کہنے؟ اسی نے ثواب اتباع رسالت اندر ہے۔ سانو آندھے ہو جناب نماز تو پہلے مروجہ پنجابی نیت کیوں نہیں کر دے؟ اسی ہوئی آنا ثواب مصطفیٰ دی اتباع اندر ہے۔ سانو پوچھ دے ہو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَبَتُ دے الفاظ دعا کولوں کیوں نہیں پڑھ دے؟ اسی آنا ثواب اتباع رسالت دی اندر ہے۔ سانو آن دے ہو افطاری دی اندر کولوں دعا کیوں نہیں پڑھ دے؟ اسی آنا ثواب اتباع رسالت دی اندر ہے۔ سانو پوچھ دے ہو جناب جنازے اندر سبحانک اللہم جل ثناؤ کو کیوں نہیں پڑھ دے؟ اہل حدیث یہی تے پیغام دیندے ہے، ثواب اتباع رسالت دی اندر ہے۔ رسول اللہ دی بات جے مصطفیٰ نے کیتے دلیل دیجئے، دلیل دیجئے۔ جے مصطفیٰ نے یہ سارے عمال کیتے نے تے دلیل لائیے۔ جے صدیق عمر عثمان و علی نے سارے عمال کیتے نے دلیل لائیے۔ جے دلیل نہیں ہے تو پھر سن لو اہل حدیث تے نقطہ نگاہ کیا ہے، عقیدہ اور منہج و فکر کیا ہے کہ ثواب عبادت دی اندر تا ملتا ہے جے عبادت دی ہوتے مور میرے مصطفیٰ دی لگی ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ جب بکرا ذبح کرو تو کی پڑھ دے ہو ماشاءاللہ؟ کہتے ذبح کیتا بھی انہیں ہے، چلو اونٹ سے کر دے ہی راندے ہو نا، کیونکہ جے بکرا یا اونٹ یا مرغا ذبح کریے تو کی پڑھیں دے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذرات کل تجربہ کرو، پڑھو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو صورتیں پڑھ کے جانور ذبح کرو تو لے جاؤ علماء کرام کو۔ حضرت جی یہ جانور ذبح کیتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھ کے کیتا ہے، سورۃ الکوثر پڑھ کے کیتے، یا درود شریف پڑھ کے کیتا ہے، یا صلاۃ شریف پڑھ کے کیتے، یا سورۃ مزمل پڑھیے، سورۃ رحمان پڑھیے، سورۃ یاسین پڑھیے، سورۃ الفیل پڑھیے، سورۃ قریش پڑھیے، جناب سورۃ الکافرون پڑھیے، سورۃ الناس پڑھیے، یا الفلق پڑھیے، یا فلاں سورت میں قرآن پاندی پڑھیے، اور انہوں ذبح کیتا ہے۔ جانور ذبح ہویا یا نہیں؟ شیعہ عالم کہے کہ جانور ذبح نہیں ہوا، بریلوی عالم کہے جانور ذبح نہیں حلال نہیں ہوا، دیوبند عالم فتویٰ دے جانور ذبح نہیں ہوا حلال نہیں ہوا، اہل حدیث کہے جانور حلال نہیں ہوا طیب نہیں ہوا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ میں بھائی قرآن پڑھا ہے، قرآن ہر عالم بولے کہ قرآن پڑھیں ثواب تا ملتا ہے جے مصطفیٰ دا طریقہ موجود ہے۔ اے مصطفیٰ دا طریقہ نہیں، اونج پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، اے لفظ پڑھو جانور حلال ہو جائے گا، طیب ہو جائے گا، کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ لیکن جے الفاظ نہیں پڑھو گے سارا قرآن پڑھ دو جانور حلال نہیں ہوئے گا۔ کیوں کہ طریقہ مصطفیٰ نہیں، طریقہ مصطفیٰ نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ دیکھو صحابہ کی میں اتباع رسالت کر دینے، غور کرنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہنے حالت نماز اندر آسمان تو پیغام آیا محبوبہ قبلہ تبدیل ہو گئی ہے، آج تو بعد بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھو۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا رخ بیت اللہ وال موڑیا ہے۔ آج بھی مدینہ پاک جاؤ، مسجد قبلہ تین موجود ہے، وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، رسولہ فوری ہٹے مڑے اور بیت اللہ وال منہ کیتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی اپنی ایڑیاں دے بال اینج پھر گئے رسول اللہ دے پیچھے کہ جدھر رسول اللہ تشریف لے گئے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا محبوب نے میرے صحابہ میں تے تا پھریاں سام میرے کول جبریل آیا ہے، تسی کیوں پھرے ہو؟ صحابہ فرماتے محبوب جی اسی کیوں نہ پھر دے، ساڑھا پیرو مرشد جو پھر گیا ہے، ساڑھے امام جو پھر گیا ہے، جدھر رسول اللہ نے منہ مبارک کیتا ہے ادھر ہی منہ کرن دی اندر اللہ جل سوام ہے۔ آج کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے پہلے
پہلے پڑھی ہے لیکن بعد میں چھوٹی قبلہ تبدیل ہو گیا، جناب تحویل قبلہ تو بعد بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اتباع رسالت دا تقاضے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کو بستی ول گئی ہے، اگر صحابہ نماز پڑھ دے جماعت اس مسجد جو ہو رہی ہے، صحابی کی ایویں پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگا او لوگوں میں رسول اللہ دا صحابی ہاں، میں گواہی دینا محمد اللہ دا رسول نے، اور رسول اللہ نو میں بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھ دیاں، اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا ہاں۔ اللہ دی قسم سے آپا نے مصطفیٰ دا اے فرمان، مصطفیٰ دے عمل، نماز اندر سنیں، نماز اندر ہی صحابہ پھر گئے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ہن پیش کر لو حدیث جڑی مرضی آ، رفع الیدین دی حدیث پڑھی جاؤ۔ بزرگ فرمان گے ہمارے بزرگ نہیں مانتے، بزرگاں قسم چکی حدیث منن تو، بزرگ نہیں مانتے، ایک نہیں 200 300 حدیث پڑھو، رفع الیدین دیا جواب آئے گا ہمارے بزرگ نہیں مانتے۔ اچھا بھائی ہاتھ سینے پر باندھنے کی حدیث ابن خزیمہ میں ہے ہمارے بزرگ نہیں مانتے، یا اللہ دی قسم رسول اللہ رفع الیدین کے بغیر نماز کبھی نہیں پڑھی، کہنے لگے ہمارے بزرگ نہیں مانتے۔ بھائی بخاری میں امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام بن ماجہ، امام مالک، احمد بن حنبل، امام صافی، اسحاق بن راہوے، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، دیگر محدثین کرام، سعید بن مسیب، حضرت جناب حسن بصری، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، اصحاب رسول، صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، دیگر اصحاب رسول۔ ایک صحابی رسول ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، ایک سکہ تابعی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، ایک تبع تابعی ایسا نہیں ہے جو سکہ بھی ہو، محدث بھی ہو، امام بھی ہو، اہل سنت اہل حدیث کا وہ امام بھی ہو رفع الیدین نہ کرے، ایک سکہ تابعی محدث امام ایسا کائنات میں نہیں گزرا جو رفع الیدین نہ کرو۔ پہلے تو تم نہیں مانتے تھے، اب تو تمہارے علماء نے مانا، تمہارے شیخ الاسلام طاہر القادری نے یہ بات کہی کہ رفع الیدین کرنے والے جنت میں جائیں گے، کیونکہ امام صاحب بخاری کرتے تھے، مسلم کرتے تھے، ابو داؤد کرتے تھے، نسائی کرتے تھے، ابن ماجہ کرتے تھے، پیر عبد القادر جیلانی کرتے تھے، محدثین کرام کرتے تھے۔ سنو اگر مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ اگر مصطفیٰ رفع الیدین چھوڑ گئے ہوتے، مصطفیٰ کے بعد صدیق اپنے بیٹوں کو، نواسوں کو، دوتوں پوتوں کو رفع الیدین نہ سکھاتے، اگر مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے عمر فاروق صحابہ کو رفع الیدین نہ بتاتے، اگر مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے وائل بن حجر اپنے شاگردوں کو نہ سکھلاتے، اگر مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے مالک بن حویرث ابو کلابہ کو نہ سکھلاتے، اگر مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سالم کو نہ سکھلاتے، مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے عبداللہ بن عمر اپنے غلام سالم کو نہ سکھاتے، اگر مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے پیغمبر کے جانے کے بعد ابو ہریرہ نہ کرتے، مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے پیغمبر کے جانے کے بعد ابو حمید السعدی نہ کرتے، 10 صحابہ گواہی نہ دیتے، مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے امام بخاری رفع الیدین پر کتاب نہ لکھتے، مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے تابعین و محدثین کرام نہ کرتے، مصطفیٰ چھوڑ گئے ہوتے امام بخاری دعویٰ نہ کرتے کہ لم یثبت ان احد من اصحاب النبی، کہ ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ یہ ایسی دائمی سنت ہے، ایسی یہ متواترہ سنت ہے، یہ ایسی پیاری سنت ہے جس پر 1 2 3 4 نہیں بلکہ سینکڑوں حدیث موجود ہے۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں رفع الیدین کے بارے میں میرا اتنا ضمیر مطمئن ہے، رفع الیدین کے بارے میں میرا ایمان اس قدر مستحکم ہے، رفع الیدین کی اس سنت کے ساتھ مجھے اتنی عقیدت محبت اور پیار ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے تو میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے، قرآن پاک کو سر پہ اٹھا کے، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں مجھے قسم ہے رب اکبر کی کہ میرے مصطفیٰ نے زندگی بھر ایک
ایک نماز تو دور کی بات ہے، زندگی میں ایک رکوع ایسا نہیں کیا کہ رکوع گئے ہوں اور رفع الیدین نہ کیا ہو، رکوع سے سر تو اٹھایا ہو، رفع الیدین نہ کیا ہو۔ مصطفیٰ نے جب بھی نماز پڑھی، نماز کی ہر رکعت میں رفع الیدین کیا ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک نے ساری زندگی ایک رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ میں نعرہ مارن دینا ہی پر داڑھی چھوٹی ہے، توجہ ہے تو آڑی ماشا جی داڑھی لمبی ہو گیا کیونکہ نبی دی ہاں تسی ماشا پھر وہ بے کے ماردہ تاں ہی پردہ پہ بڑھائی انہیں مارے اٹھ کے میں ایک سنت رفع الیدین دی سنت بخاری چے تے داڑھی والی حدیث بھی تے دعاں دے راوی عبداللہ بن عمر نے ایک نو منڈائی پھر دے دوجی واسطے نعرہ پہ مار دے میں نے اپنے شرم آ گیا توجہ ہے ماشاءاللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تائیں میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے ایک بار رفع الیدین کردہ اللہ نو 10 نیکیاں عطا فرمانا ہے، ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی اللہ عطا فرمانا ہے۔ اور ایسی پیاری سنت ہے جنہاں میرے جماعت دے بزرگان اسلاف نے اتنی محبت فرمائی ہے، اتنی عقیدت اتنی محبت فرمائی ہے کہ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کابل شہر اندر موجود نے بلایا گیا، وقت حاکم نے بلایا کہنے عبداللہ غزنوی تو اچھی آمین آن دے اور رفع الیدین کر دے، کابل اندر فتنے دا خطرہ ہے، یا ملک چھوڑ دو یا سنت چھوڑ دو، یا ہمارا ملک کابل چھوڑ دو یا سنت چھوڑ دو۔ عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سامان خچر تے رکھیا اور فرمایا اے حکمران ملک چھوڑیا جا سکتے، محمد کی سنت نو نہیں چھوڑیا جا سکنا، رسول اللہ دے طریقے نہیں چھوڑیا جا سکنا۔ تے تسی 2-4 بندے ویکھ کے دے تھوڑے ہاتھ تھلے کر لیں دو کوئی ویکھ نہ لوے۔